अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं C49 मॉर्निंग गपशप में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मरियम नसीम और मेरे साथ हैं नफीसा कयूम। हमेशा की तरह आज फिर एक बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके हम लोग आपके सामने हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है नफीसा, अब मैंने तो आपको भी नहीं आज बताया असल में थोड़ा सा लेट आई थी, तो बस पहले हम डिस्कस कर लेते थे आपस में कि टॉपिक क्या है, तो आपको भी मैं अभी बता देती हूँ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, बड़ी ज्यादा जरूरत भी थी इस पे बात करने की, और हर तीसरा बंदा इस चीज का शिकार भी है। और बहुत सारी ऐसी खवातीन जिनको ये लगता है कि उनका शोहर बड़ा अच्छा है, वो इस तरह का नहीं है, उनको पता ही नहीं होता कि उनके हस्बैंड के भी बाहर अफेयर्स चल रहे हैं। तो आज जरूरत थी इस टॉपिक पे बात करने की कि लोग क्यों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखते हैं, क्यों ये इनको जरूरत पड़ती है, और इसको हम किस तरह से रोक सकते हैं। ना सिर्फ मर्द हजरात के, खवातीन के भी शादी के बाद बाहर अफेयर्स होते हैं बहुत ज्यादा। तो आप नाज़रीन को ये बताएं कि ये क्यों स्टार्ट होते हैं और इनको हम कैसे रोक सकते हैं। बिल्कुल मरियम, मैं इस टॉपिक पे बताना चाहूंगी। जिस तरह हम कहते हैं लड़का ही लड़की को प्रपोज करता है अफेयर मतलब चलाने के लिए, उसको कहता है कि मैं आप बहुत खूबसूरत, और लड़की इन चीजों से बड़ी इंप्रेस होती है कि आप बहुत खूबसूरत हो, तो मैं आपके लिए जान कुर्बान कर सकता हूँ, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कहते हैं मोहब्बत लड़की की कमजोरी, इजहार मोहब्बत उससे भी बड़ी कमजोरी। और लड़की अगर कोई लड़की की मरियम तारीफ कर देगा ना, कि कोई लड़का भी मतलब कि कोई खूबसूरत हो, या जैसे आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत प्यारी हो, आपकी ये चीज बहुत अच्छी है, आपकी ये चीज बहुत, और वो लड़की फौरी इंप्रेस हो जाएगी, हाँ मुझे इसके जैसा तो कोई कभी जिंदगी में मिल ही नहीं सकता, ना ही दिख सकता है। हालांकि हम इस तरह नहीं सोचने, क्या पता तुम्हें लड़का वो धोखा दे रहा है या तुम्हारे साथ बिल्कुल सिंसेरिटी से चल रहा है। तुम इस बात को मद्देनजर रखो कि वो लड़का तुम्हारी इज्जत करता है, तुम्हारी खूबसूरत हर लड़की है, क्या खूबसूरत लड़की इज्जतदार हो सकती है? हम इसको इज्जतदार करार दे सकते हैं। हर लड़की मरियम खूबसूरत है, हम कहेंगे ये लड़की इज्जतदार नहीं है तो हम उसको करैक्टर पे, जैसे डॉक्टर अफान ने कहा है कि तवाइफ जादी भी शरीफ जादी होती है, शरीफ जादी, और कुछ शरीफ जादियां भी तवाइफ जादियां होती हैं। इसी तरह शराफत का लबादा ओढ़ा होता है और अंदर से वो तवाइफ जादी होती है, उसके कई मर्दों के साथ अफेयर्स चल रहे होते हैं शादी के बाद भी। तो मुझे ये लगता है कि जैसे हमारे घर कोई मेहमान वगैरह आते हैं, जब लड़के वाले देखने आते हैं तो लड़के बड़ा बन ठन के उसने कपड़े प्रेस करके अच्छे से पहने होते हैं, हर दफा उनके सामने वेल ड्रेस होके और अपने आप को नीट एंड क्लीन करके लड़की उनके सामने जाती है, देन ही वो पसंद करते हैं और उस लड़की को वो अपने घर लेके जाते हैं। बिल्कुल। तो शादी के बाद क्या होता है, लड़की की तरफ से भी और लड़के की तरफ से भी दोनों अपनी केयर करना छोड़ देते हैं। लड़का जो होता है उसको ये होता है इसके साथ मेरी शादी हो गई, अब ये मेरी है, अब इसने कहीं भी नहीं जाना, तो वो उसकी तरफ इतनी तवज्जो मेरा गला बहुत खराब है, आपको भी अचानक से बुलाया। देखिए मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की कि आज का दिन ऑफ कर लें, मेरा ना गला खराब खांसी होगी। कोई बात नहीं, तो हमारी हम अपने नाज़रीन को ही खुश करते हैं ना कि नाज़रीन, इसलिए कि हमने डेली का एक करना होता है प्रोग्राम, तो मुझे इन्होंने कहा नहीं ऑफ नहीं करना, आप आ जाएं, और अब कह रहे थे शॉर्ट कर लें लेकिन आपने करना है, तो फौरन से नाज़रीन को भी बुलाया है। तो नाज़रीन को भी चाहिए कि हमारी हर चीज को लाइक करें, कमेंट्स करें, हमें भी पता चले कि हम नेक्स्ट प्रोग्राम। आप लोग नाज़रीन देख लेते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन कमेंट नहीं करते। कमेंट किया करें, उससे हम लोग को एप्रिसिएशन मिलती है, और कुछ लोग हमारे गलतियां भी निकाल रहे होते हैं, तो उससे भी हमें भी सीखने का मौका मिलता है। हम फिर कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वाले प्रोग्राम में वो वाली चीजें ना की जाएं जो हमारे नाज़रीन को अच्छी नहीं लग रही। और कुछ लोग हमें नीचे आके टॉपिक बता रहे होते हैं कि अगला प्रोग्राम आप इस टॉपिक पे रखें। तो आप लोग जो टॉपिक हमें बताते हैं उस पर हम डिस्कशन करते हैं, या आपके मसाइल का हल आप लोगों को बता रहे होते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करके हमें बताते हैं। तो आप अपनी राय का इजहार करते रहा करें। हम लोग सिर्फ आप लोगों के लिए खराब तबीयत के साथ आज मैं आके यहाँ भी सुबह सुबह बैठी हुई हूँ कि हमारे नाज़रीन के लिए हमने ये प्रोग्राम करना है, उनके चेहरों पे स्माइल लेके आना, उनके मसाइल का उनको हल बताना है। तो हम अपने टॉपिक से थोड़ा हट गए आपके खांसी की वजह से, टॉपिक की तरफ वापिस आते हैं। तो शादी के बाद ये होता है कि मर्द भी अपनी केयर करना छोड़ देते हैं, जैसे पहले केयर करते हैं उस तरह से नहीं करते। और खवातीन का भी ये है कि वो अपनी केयर बिल्कुल छोड़ देती हैं। वो किचन में सारा दिन काम कर रही थी, मैंने बहुत सारी खवातीन को देखा है, वो हॉस्पिटल में आती है अपने स्किन के इश्यूज लेके, तो उनका क्या जवाब होता है, हमारे पास टाइम नहीं होता, अपनी स्किन रूटीन फॉलो करने का हमारे पास टाइम नहीं होता। बिल्कुल। तो अगर आपके पास अपने लिए भी टाइम नहीं है ना, तो फिर आपके शोहर के पास भी आपके लिए टाइम नहीं है। जब तक आप खुद को खुद रिस्पेक्ट नहीं देंगे ना, तो कोई दूसरा बंदा आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। आप घर के कामकाज करें, किचन से फ्री होके आप अपने कपड़े प्रेस करके शावर लें, प्रेस किए हुए अच्छे और धुले हुए कपड़े पहने, थोड़ा सा आप परफ्यूम या बॉडी स्प्रे लगा सकते हैं अपने शोहर के लिए, जस्ट घर के अंदर। इस बारे में ये है कि औरत ने जो भी परफ्यूम वगैरह या इत्र लगाने हो गैर मर्द तक उसकी खुशबू ना जाए,
تو آپ نے جب صرف گھر میں رہنا ہوتا ہے تو آپ, میں نے بہت دفعہ دیکھا یہ عورتیں کیا کرتی ہیں, باہر بازار میں جانا ہے تو میک اپ کیا ہوگا, بالکل گھر میں شوہر کے لیے نہیں تیار اسی ہونا. طرح ہی ہے. شوہر گھر میں آئے گا, پیاز کی لہسن کی اسمیل آ رہی ہوگی ان سے, یا بالوں میں بہت زیادہ آئلنگ کی ہوگی, ایسے بالوں سے پسینہ نچڑ رہا ہے, کچن میں کھڑی ہوئی ہیں, تو اس طرح کی جب آپ سے اسمیل آ رہی ہوگی تو پھر ظاہر ہے شوہر نے تو باہر ہی افیئرس لانے ہیں نا. مریم اس ٹاپک پہ میں آپ کو بتاتی ہوں. اسی طرح ہم کہتے ہیں لڑکی کو اگر خوبصورت بننا ہے اپنے شوہر کے لیے بنے, اس کا گھر آئے ہسبینڈ اس کو خوش ہو ریڈی, جس طرح آپ نے پہلے بات کی لہسن ادرک تھوم کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے کہ وہ جب کام وغیرہ کرتی ہے, ہسبینڈ گھر آئے بیوی کو چاہیے کہ فریش ہو, شاور لے, کپڑے پہ سے اچھا سا میک اپ کر کے بال کھلے چھوڑے. ہسبینڈ کو موقع ہی نہ ملے کہ وہ باہر کسی تیسری پردی کی طرف دیکھ سکے, تمہاری طرف دیکھیں, تمہارے بچے ہیں تو ان کی طرف دیکھیں, تم لوگ کو سارا آپس میں انوائرمنٹ تم لوگ اچھا ہو, اس طرح گھر کے سکون بھی اچھا ہوتا ہے. جب آپ اپنی رسپیکٹ خود نہیں کرتے نا, جب آپ اپنی کیئر خود نہیں کرتے تو پھر ظاہر آپ کی اٹریکشن ختم ہو جاتی ہے. جب آپ نے ایک دفعہ جوڑا پہنا ہے 3-4 دن آپ نے کپڑے ہی چینج نہیں کرنے, تو شوہر نے ایک دن تو اس جوڑے میں دیکھا ہے, دوسرے دن اب وہ ایک نیا لک چاڑ ہے. بالکل یہ انسانی فطرت ہے, ہم لوگوں نے جو چیز پہلے سے دیکھی تو دوسرے دن ہم اس کی اٹریکشن کم ہو جاتی ہے, ہمیں وہ چیز اتنی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی جتنی وہ فرسٹ ٹائم. اسی طرح مریم پھر ہم آپ 3 دن جب کپڑے نہیں چینج کریں گے تو پھر ظاہر ہے آپ کی اٹریکشن ختم ہوگی, آپ کا شوہر پھر باہر منہ مارے گا, وہ باہر کسی اور کے ساتھ افیئر چلا لے گا جہاں بھی اس کو اٹریکشن نظر آ رہی ہوگی. اور اسی طرح سے خواتین کا بھی ہے, ان کے شوہر جو ہیں وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں پیسہ کما کے لا دیا. میں نے بہت دفعہ ڈیورس کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ شوہر کیا کہہ رہے ہیں, اس کو ہر ضرورت تو اس کی پوری کر رہے ہیں, اس کو اور کیا چاہیے. تو آپ صرف پیسہ دینا اپنی ذمہ داری نہ سمجھے, اپنی بیوی کو ٹائم دیا کریں. جب آپ دوستوں کے ساتھ باہر جاتے ہیں تو ویک میں کم از کم ایک دن اپنی بیوی کو ساتھ لے کے باہر چلے جائیں. کسی دن باہر بیٹھ کے کھانا کھا لی, اس کو بھی کہہ دیا آج تم کچن سے چھٹی کرو, اس کو باہر سے کھانا کھلا دیجیے. کسی پارک وغیرہ میں, فیملی پارک بہت اچھے بنے ہوئے ہیں بالکل اس طرح ہی, تو آپ وہاں بھی کسی پارک وغیرہ میں لے جائیں, تھوڑا سا ٹائم اپنی وائف کے ساتھ اسپینڈ کریں, اس کو تعریف کے 2 جملے بول دیں, تو وہ کبھی بھی باہر کسی اور کی طرف نہیں دیکھے گی. بیوی کو بھی خوشی ہوگی کہ میرا ہسبینڈ میری تعریف کر رہا ہے, میں اس کے لیے ڈیلی سرجروں صبروں, اور وہ تعریف, عورت کی تعریف ہوتی ہے وہ اور کھل جاتی ہے, اس پہ چہرے پہ لگے. عورت اور مرد, انسان کی یہ فطرت ہے, وہ محبت کا بھوکا ہوتا ہے, اس کو جہاں سے بھی تھوڑی سی ملتی ہے وہ اس طرف لپک جاتا ہے. تو جب گھر سے نہیں مل رہی ہوتی نا محبت, تو تب ہی بندہ باہر افیئر چلاتا ہے, اور باہر وہ کالی بھیڑوں کا شکار ہو جاتا ہے. باہر ایسے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں جو صرف ایک جملہ پھینکتے ہیں, ایک فقرہ بولتے ہیں, اب ان کو کچھ بھی نہیں اچھا لگ رہا ہوتا, انہوں نے صرف ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے, وہ چند الفاظ بولتے ہیں اور ہم لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی زیادہ ہمیں رسپیکٹ دے گی, یہ ہمارا صحیح قدر دان ہے, میرا شوہر تو میری قدر نہیں کرتا, اور یہ بندہ میری بڑی زیادہ قدر کرتا ہے. میں نے اکثر دیکھا خواتین ڈیورس لے لیتی ہیں, اس کے بعد نہ آگے کی نہ پیچھے کی, پھر وہ بندہ بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے جس کے پیچھے انہوں نے ڈیورس لیا ہوتا ہے. آپ کیا کہہ رہے تھے؟ پھر عورتوں کا اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہسبینڈ ہماری طرف نہیں نظر دیکھتا, وہ دوسروں کی طرف دیکھتا ہے, تو عورتیں پھر خود موقع دیتی ہیں کہ وہ دوسروں کی طرف دیکھے اور ان کو بات چیت ان سے سٹارٹ کرے. عورتوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو صحیح طرح رکھیں, ان سے اخلاق سے. اگر عورتوں کا لہجہ بھی نہیں نا اپنے ہسبینڈ, اور وہ عورت کا یہ ہسبینڈ کا کہنا ہوتا ہے میں سارا دن کا کام کرتا ہوں, میں تھکا آتا ہوں, عورت کو چاہیے میرے سے پیار سے بات کرے. عورت جب اس کو ٹریٹ کرتی ہے نا بہت برے طریقے سے, وہ ہسبینڈ جو تھکن ہوتی ہے وہ کہتے ہیں میں گھر سے ہی نہ آیا کروں, گھر میں ہی نہ آیا کروں, میں باہر رہا کروں, یا پھر گھر آتے جو ڈیمانڈ سٹارٹ ہو جاتی ہے, یہ چیز ختم ہوگی وہ ختم ہوگی. آپ جب شوہر گھر آئے اس کا اچھے سے ویلکم کریں, کھانا وغیرہ اس کو دیں, جب اس کی تھکاوٹ تھوڑی کم ہو جائے, وہ ریلیکس ہو یا اچھے موڈ میں ہو, تب آپ اپنی ڈیمانڈز اس کے سامنے رکھا کریں کہ گھر میں یہ چیز نہیں ہے, وہ نہیں ہے, یہ میری ضروریات ہیں, یہ سارا سامان مجھے لا دیں. جب آتے ساتھ شوہر کے ساتھ ڈیمانڈز اور لڑائی جھگڑے اور یہ کہ مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں ہے اس گھر میں جب سے آئی ہوں, تو پھر بندے نے اپنا سکون کہیں تو ڈھونڈنا ہے نا, وہ پھر باہر افیئرس چلا لیتا ہے. تو میں نا فیس بک پہ ایک تحریر پڑھ رہی تھی, ایک لڑکی نے لکھا ہوتا اپنی دوست کے بارے میں کہ میری دوست نا اکثر ہی اپنے گھر کے کاموں میں الجھی ہوتی تھی ہر ٹائم. تو وہ کہتی اس کی نا ڈیتھ ہو گئی, تقریباً 2 ماہ ہوئے ہیں اس کی ڈیتھ کو. تو میں نے سوچا کہ اس کے شوہر کو نا کال کرتی ہوں, کہتے میرے ذہن میں یہ آیا کہ بیچاروں کو تو بڑی زیادہ مشکلات ہو رہی ہوں گی, اس کے بغیر ان لوگوں کو رہنے کی عادت ہی نہیں تھی. اور کہتی کہ ہمارے اکثر کوئی ایونٹس ہوتے تھے یا فیملی میں کچھ شادیاں وغیرہ ہوتی تھی, تو میری فرینڈ وہاں پہ نہیں شامل ہوتی تھی, ہمارے دوستوں میں کوئی پارٹی وغیرہ ہوتی تھی وہ وہاں پہ نہیں آتی تھی. وہ کہتی تھی میری ساس بیمار ہے, اس کو میری ضرورت ہے,
اور میرا شوہر جو ہے اس کے یہ ٹف ڈیز چل رہے ہیں, وہ ڈبل ڈیوٹی آج کل کر رہا ہے, اس کو میری ضرورت ہے, یا میرے بچوں کے ایگزامز چل رہے ہیں تو ان کو میری ضرورت ہے. وہ اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیتی تھی, یا اپنی ایکٹیویٹیز یا وہ چیزیں جہاں پہ وہ خوشی حاصل کرتی تھی وہ ساری گیدرنگز اس نے چھوڑ دی تھی اپنی فیملی کے لیے, کہ میں نے اپنے شوہر کو ٹائم دینا ہے, اپنی ساس کو میں نے ٹائم دینا, اس کو میری ضرورت ہے, وہ آج کل بیمار ہے تو میں اس شادی میں نہیں آ سکتی, میں نے اپنی ساس کی خدمت کرنی ہے. تو یہ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے جب 2 ماہ کے بعد, اس کی ڈیتھ کے 2 ماہ بعد اس کے شوہر کو کال کی نا, تو کہتی ہے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ان لوگوں کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا اس کی ڈیتھ سے. جیسے وہ کہتی تھی کہ ہر کسی کو میری ضرورت ہے, تو میں یہ سمجھتی تھی کہ اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے گھر والوں کو بہت زیادہ اس کی کمی محسوس ہوتی ہوگی, یہ لوگ کیسے سروائیو کر رہے ہوں گے اس طرح ہی. تو کہتی کہ میں نے نا اس سے پوچھ لیا کہ بھائی اب کس طرح سے سسٹم چل رہا ہے, تو اس نے بتایا کہ میں نے 2 ملازمیں اور رکھ لی ہیں. پہلے بھی اس نے ملازم رکھے ہوئے تھے, اب 2 اور اس نے رکھ لی ہیں جو کہ اس لڑکی کی زندگی میں بھی وہ رکھ سکتا تھا. تو اس لڑکی نے خود ہی سارے کاموں کو اپنے اوپر ہیوی کیا ہوا تھا. ہم لوگ اتنا اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں ہر ریلیشن کو, ہر کسی کو, کہ اس کو بھی میری ضرورت ہے, اس کو بھی آپ کو بھی خود کی ضرورت ہوتی ہے. آپ خود کے لیے بھی ٹائم نکالا کریں, سب سے پہلے خود کے لیے ٹائم نکالیں, پھر آپ باقی سارے رشتوں کے لیے ٹائم نکالا کریں. تو اب وہ کہتی کہ اس نے 2 اور ملازمیں رکھ لی تھی جو کہ کھانا وغیرہ بنا دیتی تھی, ایک کھانا بنانے کے لیے اور دوسری اس کی بیمار ماں کی ٹیک کیئر کے لیے. تو اس کا شوہر کہہ رہا تھا کہ بس ہم نارمل ہی ہے, سارا کچھ جیسے پہلے چل رہا تھا ویسے ہی ہے. تو یعنی کہ ایک لڑکی جس نے اپنی پوری زندگی ان لوگوں کی خدمتوں میں گزار دی, اس نے اپنی دوستوں کو ٹائم نہیں دیا, کالج میں کوئی فنکشن ہوتا تھا وہ اٹینڈ نہیں کرتی تھی, شادیوں پہ نہیں جاتی تھی کہ میرے بچوں کے ایگزامز ہیں, میری ساس بیمار ہے, میرے شوہر کو میرے ٹائم کی ضرورت ہے. تو ان لوگوں کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا, صرف 2 ملازمیں انہوں نے اور رکھی ہیں جو وہ اس کی زندگی میں بھی رکھ سکتے تھے. تو اس کی زندگی میں وہ ملازمیں رکھی ہوتی تو اس کی بھی لائف تھوڑی سی سکون والی گزر جاتی. تو اکثر خواتین نے اپنے سسرال والوں کو اپنے اوپر خود ہی ہیوی کیا ہوتا ہے. جس بندے کو ان کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہوتی جتنا یہ خود سوچ لیتی ہیں کہ میری ساس کو میری بہت زیادہ ضرورت ہے, میری نندوں کو میری بہت زیادہ ضرورت ہے, ان کے ایگزامز چل رہے ہیں, میں نے ان کے لیے صبح صبح کھانا بنانا ہے, میں نے ان کے یونیفارم پریس کرنے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو بھی ٹائم دے سکتی ہیں, اب اپنے لیے بھی ٹائم نکالا کریں, آپ یہ سوچا کریں کہ مجھے بھی اپنے ٹائم کی ضرورت ہے. اکثر عورتوں کی اس طرح مریم رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایٹ لیسٹ نہ بھی ٹائم دیں, ہم اپنے گھر والوں کو, اپنی ساس, آپ لوگ کو کوئی گولڈ میڈل, کوئی آپ کو ریوارڈ نہیں مل جانا بالکل, یہ سارا کا سارا ٹائم ہمیں دے رہے ہیں. بلکہ لوگوں نے آپ کے سامنے یہی کہنا ہے کہ اس کو تو اپنے آپ کی ہوش ہی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں میں نے کپڑے کیسے پہننے, اس کو پتہ ہی نہیں بالوں میں کنگھی کس دن کرنی ہے. میں نے بہت ساری عورتیں پورا ہفتہ بالوں میں کنگھی نہیں کرتی ہیں. تو پھر اس طرح کی عورتیں جو ہیں ان کے شوہر تو پھر باہر افیئرس چلائیں گے. انہوں نے کہنا ہے کہ ہماری بیویاں ہمیں بھی دھیان نہیں دیتی, تو اپنے اوپر بھی دھیان نہیں دیتی, تو ہماری کس پھر مطلب خون کھاتے میں, وہ ایک کہاوت ہے کہ خون کھاتے چاہیے, وہ پھر اٹریکشن ختم ہو جائے. کہتی ہے ہمیں موقع, وہ پھر ہسبینڈ کو موقع مل جاتا ہے, ہمیں باہر کیا پتہ اچھی سی لڑکی مل جائے. اور مریم یہ ہوتا ہے, میں آپ کو ایک سٹوری بتاتی ہوں, بڑی مزے کی ہے. ایک مطلب ہسبینڈ کے, میں نے سنی تھی فیس بک پہ, جس طرح آپ نے دیکھی سٹوری دیکھی تھی, ان کی فیملی میں شادی ہوئی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ ہسبینڈ اس کا کہتا ہے کہ مطلب میں اپنی پسند کی شادی نہیں, بس اس کا ہسبینڈ کسی اور کو پسند کرتا ہے. بیوی بھی اس کی بڑی پیاری ہے, کزن میرج جس طرح ہوتی ہے نا, اسی طرح ان کی شادی ہوتی ہے. تو وہ ہسبینڈ اس کا کہتا ہے کہ میری بیوی کو چاہیے کہ تم اگر نہیں وہ تمہیں پسند کرتا, تم اس کے سامنے اچھے اٹریکشن دکھاؤ, سجرو سورو, اس کو مطلب کہ دھیان ہی نہ پڑے, جس سے وہ پیار کرتے اس کی طرف دھیان ہی نہ جائے. تو وہ اسی طرح کہتی ہے, وہ اگر اور لڑکی بھی اس کو ایٹیٹیوڈ دکھانا سٹارٹ کر دیتی, میں کہ اس کے سامنے سجرو سورو, میرے سے پیار ہی نہیں کرتا. یہی وہ سوال اس نے کیا نا. تو وہ لڑکا, اس کے ان کے 2 بچے بھی ہو گئے پیدا, ہر چیز ہوگی, پھر بھی آج تک میں وہ سٹوری دیکھتی میں کہتی پھر لڑکی کو پیار ہی پھر کس طرح ہوا, ان کے 2 بچے بھی پیدا ہو گئے. تو ان کی کیا محبت تھی. وہ کزن میریجز میں ہوتا ہے کہ اکثر کزن مطلب کہ اٹریکشن ہوتی ہے, ان سے بڑا پیار محبت ہوتا ہے کہ ہم پیار کرتے ہیں, ہر چیز کرتے ہیں, مگر وہ کچھ بھی اس طرح کی اٹریکشن نہیں کرتے. یہ میرا کہنے کا مطلب ہے, ان کو چاہیے کہ اگر کزن میریجز بھی ہو رہی ہیں تو ان کو چاہیے آپس میں پیار سے رہیں, اتفاق سے رہیں, اور ان کو دونوں کا اٹریکشن ملے, نظر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے. پھر اس طرح فیملیز میں پھر, اور اگر فیملی میں یہ آ جاتا ہے کہ اگر پھر پورا رشتے خاندان ختم ہو جاتے ہیں, اگر کزنز میں رشتہ داری نہ ہو, وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو نہیں بلانا تو ہم نے ان کو نہیں بلانا, پھر سارا کچھ ہی تباہ کر دیتے ہیں. جی ابھی نا پروگرام کا ٹائم ختم ہونے والا ہے, تو ناظرین کو ایک پیغام دیں گے اینڈ پہ کہ آپ لوگ خواتین اگر چاہتی ہیں کہ آپ کے شوہر شادی کے بعد باہر افیئرز نہ رکھیں, تو آپ اپنے آپ کی کیئر کریں, خود کو ٹائم دیں, ڈیلی ڈریس اپ ہوا کریں, ڈیلی آپ لازمی نہیں آپ نئے کپڑے پہنے,
आप अच्छे साफ सुथरे धुले हुए कपड़े लें, उनको प्रेस करके फिर वो लिबास पहने, थोड़ा सा परफ्यूम या बॉडी स्प्रे का आप इस्तेमाल कर लें, हल्का सा लाइट सा मेकअप कर लें। सुबह का 1 घंटा आप खुद को दिया करें और फिर शाम का 1 घंटा आप जब शोहर के घर आने का टाइम हो तो उससे 1 घंटा पहले आप अपने रूम में जाके अपने शोहर के लिए तैयार हुआ करें। इससे आपका ये मसला हल होगा कि आपके शोहर के बाहर अफेयर्स खत्म हो जाएंगे। और मर्द हजरात अगर चाहते हैं कि उनकी बीवियों के बाहर अफेयर ना हो तो वो अपनी बीवी को टाइम दिया करें। जिस तरह मैंने खवातीन को बताया वो 1 घंटा खुद को दिया करें, तो मर्द को भी ये चाहिए कि वो अपनी बीवी को टाइम दिया करे। जैसे वो दोस्तों में बैठ के खुश गप्पियां मार रहा होता है तो थोड़ी सी खुश गप्पियां घर आके वाइफ के साथ भी वो मार लिया करे। या फिर वीक में 1 दिन या मंथ में 1 दिन, जिस दिन आप लोगों को सैलरी मिलती है तो अपनी सैलरी में से थोड़ा सा हिस्सा आप अपनी बीवी पे खर्च कर दिया करें। ये औरत के नसीब का रिजक होता है, जो मर्द कमा रहा होता है तो उसमें से थोड़ा सा उसी औरत पे खर्च कर देने से आपके रिजक में इजाफा होगा, आपके रिजक में कोई कमी नहीं आएगी। हालात जितने मर्जी तंग चल रहे हैं, जहां मर्जी आपने कर्जे उतारने हैं, थोड़ा सा हिस्सा अपनी सैलरी का अपनी वाइफ पे खर्च किया करें। और उसने जिस दिन अच्छे कपड़े पहने हो तो थोड़ी सी तारीफ कर दी उसकी, थोड़े से मोहब्बत के 2 बोल बोल दिए। इससे ये होगा कि आपकी वाइफ का ध्यान आप पे होगा, उसका बाहर कहीं पे भी अफेयर नहीं होगा। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है, आप लोगों से इजाजत चाहेंगे। कल सुबह दोबारा से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।